دوستو، فگر آف سپیچ کے بارے میں تو تقریباً سبھی کو علم ہوگا کہ فگر آف سپیچ ہوتا کیا ہے۔ فگر آف سپیچ بیسکلی آپ کے پاس لینگویج کا ایک آرٹ ہے۔ بات کو خوبصورتی سے بیان کرنے کے لیے آپ فگر آف سپیچ کا استعمال کرتے ہیں۔ اردو میں اس کو بلاغت کی صنعت یا ادبی صنعت اس کو کہتے ہیں۔ کمپٹیٹو ایگزام کے لحاظ سے فگر آف سپیچ انتہائی امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ کمپٹیٹو ایگزام میں اکثر MCQs اس ٹاپک سے آ جاتے ہیں۔ فگر آف سپیچ کے تو کافی ٹائپس ہے، لیکن جو اہم ٹائپس ہے وہ 3-4 ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم انہی 3-4 ٹائپس کو ہم ڈسکرائب کریں گے۔ فگر آف سپیچ کی ڈیفینیشن ہم اس طرح کر سکتے ہیں: فگر آف سپیچ is the art of language by which we can convey our message in an effective way۔ ہم اس کا استعمال کر کے اپنی بات کو پرکش اور دلکش انداز میں بیان کر سکتے ہیں۔ فگر آف سپیچ کے کچھ ٹائپس ہیں۔ نمبر فرسٹ جو ہے ہم نے لکھا ہے سیملی۔ سیملی کو اردو میں ہم تشبیہ کہتے ہیں۔ سیکنڈ ون میٹافور، میٹافور کو ہم استعارہ کہتے ہیں۔ نمبر تھرڈ پرسنیفیکیشن ہے، جس کو ہم تشخیص کہتے ہیں۔ اور نمبر 4 جو ہے وہ ہے ہائپربولی، جس کو ہم مبالغہ کہتے ہیں۔ اب سیملی کی ہم اگزامپل لکھتے ہیں کہ سیملی میں کون کون سے سینٹنس آتے ہیں۔ تو سیملی کیا ہوتا ہے؟ جب بھی آپ کسی دو چیزوں کا کمپیریزن کریں اور ان کے درمیان میں لائک اور ایز آ جائے تو وہ جو سینٹنس ہوگا وہ سیملی کا ہوگا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس ایک سینٹنس ہے: He is as brave as lion۔ He is as brave as lion۔ کیونکہ یہاں پر ایز کا ورڈ یوز ہوا ہے، 2 دفعہ یوز ہوا ہے، تو جب بھی آپ کے پاس دو چیزوں کا کمپیریزن ہو، یہاں پر آپ کے پاس کیا ہے؟ ہی کا کمپیریزن ہوا ہے لائن کے ساتھ، اور جو ورڈ یوز ہوا ہے وہ ہے ایز کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو کمپیریزن دو چیزوں کا ہوگا، دو چیزوں کا کمپیریزن ہوگا اور اس میں ایز یا لائک کا ورڈ یوز ہوگا، تو وہ جو سینٹنس ہوگا وہ آپ کے پاس سیملی ہوگا۔ نیکسٹ آپ ہر اسمائل از لائک اے سن شائن۔ اب یہاں پر بھی جو ہے ہر اسمائل کا کمپیریزن ہوا ہے سن شائن کے ساتھ، اور ورڈ یوز ہوا ہے لائک کا۔ تو یہ جو ہے یہ سینٹنس بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ آپ کے پاس سیملی کا ایگزامپل ہے۔ آپ کے پاس ہے ہی ایٹس لائک اے ہارس۔ ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے ہی ایٹس لائک اے ہارس۔ تو یہاں پر بھی آپ کے پاس اس کے کھانے کی جو بیہیویئر ہے اس کو بیان کیا ہے کہ وہ بالکل گھوڑے کی طرح جو ہے وہ کھاتا ہے، لائک کا ورڈ یوز ہوا ہے۔ تو یہ جو سینٹنس بھی ہے آپ کے پاس کیا ہے؟ یہ بھی آپ کے پاس کیا ہے؟ سیملی ہے۔ تو اس کی جو سمپل سی پہچان ہے کہ جب بھی سینٹنس میں لائک اور ایز ہو اور سینٹنس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ کمپیریزن کا کام ہوا ہے، تو وہ جو سینٹنس ہوگا وہ آپ کے پاس سیملی کا ہوگا۔ آپ کے پاس ہے میٹافور۔ میٹافور بھی آپ کے پاس کمپیریزن کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن اس میں لائک اور ایز کا ورڈ یوز نہیں ہوتا، بلکہ دو چیزوں کا ڈائریکٹ کمپیریزن ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہی از اے لائن۔ ہی از اے لائن، یہ آپ کے پاس جو سینٹنس ہے یہ آپ کے پاس میٹافور ہے، ہی از اے لائن، کیونکہ یہاں پر ہی اور لائن کا کمپیریزن یوز ہوا ہے اور اس میں ایز یا لائک کا ورڈ یوز نہیں ہوا، ڈائریکٹ کمپیریزن ہے۔ تو اس طرح کے سینٹنس کو ہم کہتے ہیں میٹافور کہتے ہیں۔ دا کلاس روم واز اے زو۔ یہاں پر آپ کے پاس کلاس روم اور زو کا کمپیریزن یوز ہوا ہے کہ کلاس روم میں اتنا شور تھا کہ بالکل چڑیا گھر تھا۔ تو یہاں پر کلاس روم اور زو کا کمپیریزن ہوا ہے، ڈائریکٹ کمپیریزن ہوا ہے، واز اور لائک نہیں ہے، لائک اور ایز نہیں ہے، تو اس لیے یہ جو ہے سیملی نہیں ہے، یہ آپ کے پاس میٹافور ہے۔ آپ کے پاس ہے لائف از اے جرنی۔ لائف از اے جرنی، تو یہ بھی آپ کے پاس جو ہے لائف کا اور سفر کا جو ہے کمپیریزن ہوا ہے، ڈائریکٹ کمپیریزن استعمال ہوا ہے اور ایز اور لائک یوز نہیں ہوا، تو یہ سینٹنس بھی آپ کے پاس جو ہے یہ بھی آپ کے پاس میٹافور کا ہے۔ نیکسٹ پرسنیفیکیشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ٹو گیو اے لیونگ کریکٹر ٹو اے نان لیونگ تھنگ۔ کوئی کسی نان لیونگ تھنگ کو آپ نے لیونگ چیز کے کریکٹر کو دینا یا اس میں یہ لیونگ چیز کا کریکٹر ڈسکرائب کرنا، اس طرح کے فگر آف سپیچ کو ہم پرسنیفیکیشن کہتے ہیں۔ فار ایگزامپل the sun smiled down on us۔ the sun smiled down on us۔ جب اس طرح سردی کا موسم ہو
اور جو ہے धूप निकली हो तो आप इस तरह का सेंटेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि द सन स्माइल डाउन ऑन अस। यहाँ पर सन जो है आपके पास नॉन लिविंग है और स्माइल डाउन जो है ये आपके पास लिविंग चीज़ का करैक्टर है। लिविंग चीज़ जो है वो हंस सकता है, रो सकता है, जबकि सन तो नॉन लिविंग है, तो इसलिए हमने सन को जो है वो लिविंग करैक्टर यानी स्माइल डाउन या स्माइल्ड हमने स्माइलिंग का करैक्टर दिया है। तो इस तरह ये जो फिगर ऑफ स्पीच है ये पर्सनिफिकेशन है। इस तरह नेक्स्ट हम कह सकते हैं कि द ट्री वर डांसिंग, द ट्रीज चलो वर डांसिंग, द ट्रीज वर डांसिंग। एज ए साइंस के लिहाज से तो आपके पास क्या है, लिविंग है, लेकिन हम यहाँ पर इंग्लिश के हिसाब से बात करेंगे तो ये आपके पास नॉन लिविंग है और डांसिंग जो है ये लिविंग चीज़ का करैक्टर है। तो हमने ट्रीज़ को जो है वो लिविंग चीज़ का करैक्टर दे दिया है, तो उसमें डिस्क्राइब कर दिया है। तो इस तरह ये भी आपके पास क्या है, ये भी आपके पास पर्सनिफिकेशन है। हाइपरबोली हम अक्सर उर्दू में बोलते हैं कि मैंने आपको लाख दफ़ा कहा है कि ये काम इस तरह मत किया करो, तो लाख दफ़ा तो आप किसी को कह ही नहीं सकते, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये ऐसे मुबालगतन इस्तेमाल होता है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपरबोली कहते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक सेंटेंस लिखते हैं, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम, आई हैव टोल्ड यू ए मिलियन टाइम। तो देखें यहाँ पर जो है मिलियन टाइम तो आप किसी को कहना जो है मुमकिन नहीं है, तो ये मुबालगतन इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर हाइपरबोली जो है इस्तेमाल हुआ है। तो इस तरह के सेंटेंस को हम कहते हैं हाइपरबोली कहते हैं। आपके पास आप कह सकते हैं कि ही इज़ अ फास्टर दैन लाइटनिंग, या ही इज़ फास्टर देन लाइट, लेकिन लाइटनिंग कह देंगे, लाइट नहीं, ही इज़ फास्टर देन लाइटनिंग। ये आपके पास सेंटेंस है। तो कोई भी चीज़ जो है वो लाइट से फास्ट नहीं हो सकती, ख़ास तौर पर किसी ह्यूमन के लिए ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो लाइटिंग से यानी स्पीड ऑफ लाइट से वो जो है वो तेज़ हो सके। तो यहाँ पर भी ये मुबालगतन यूज़ हुआ है, ये भी आपके पास हाइपरबोली है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।